أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. آئیے ان الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ارسلنا بھیجا ہم نے، راسین نام ہے، جمع متکلم فعل ماضی باب افعال. ارسلنا 20 ہے. قریت بستی، قریت ٹاؤن بستی. نذیر کوئی متنبع کرنے والا، ڈرانے والا. someone who warned. نون دال اور را صفت مشبہ ہے. مترفو اس کے خوشحال لوگ، خوشحال لوگ، خوشحال. مترفوہا اس کے خوشحال لوگ، مترفون خوشحال لوگ. تعرفا ارسلتم تمہیں بھیجا گیا ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے. کوئی اوپر والا راسین نام ہے اور معنی ہے بھیجا گیا. راسین نام یا مجھول ہے، فعل ماضی مجھول، تو آپ کو بھیجا گیا ہے. اکثر زیادہ تر. اکثرہم مرکب اضافی ہے، زیادہ تر. اموالا مال، اولادا اولاد. بمعذبین عذاب دیے ہوئے سب. بمعذبین اس میں مفعول ہے، عین دال با جمع مذکر اس میں مفعول. تو پنشڈ بہت زیادہ لوگ جنہیں عذاب دیا گیا ہو. آئیے ان آیات کی تشریح اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے. فی قریۃ کسی بستی میں. من نذیر کسی ڈرانے والے میں سے، یعنی کوئی بھی نبی. الا قال مترفوها مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے. انا بے شک ہم، بما ارسلتم اس چیز کے ساتھ جو آپ بھیجے گئے ہیں، بہی کافرون ہم اس کے منکر ہیں. بما ارسلتم بہی اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے. کافرون ہم کافر ہیں، نہیں مانتے. وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی مترفو جو ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں. وما نحن بمعذبین اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے، یعنی ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کی بستی کے خوشحال لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام پہلی بار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے
جس بستی کی طرف بھی بھیجے اس بستی کے خوشحال لوگوں کا یہی طرز عمل تھا جو آپ کی بستی کے خوشحال لوگوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے امراء، اغنیاء جو جواب دے رہے ہیں آپ کو، یہ جواب پہلے زمانے کے امراء، اغنیاء اور رؤساء کا بھی یہی جواب تھا۔ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ آیت میں مترفین کا ذکر فرمایا تھا اور آگے خود ہی مترفین کا جواب دے دیا کہ مترفین لوگ ہیں کون، جو جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں۔ گویا کہ کسی کا مالدار ہونا، کسی کا صاحب مال ہونا، صاحب اولاد ہونا یا کسی عہدے پر ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس عہدے پر جا کر یا مال و دولت حاصل ہونے کے بعد جو رویہ ہے یہ کہ کمپیئر کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو غریب لوگوں کے ساتھ، اور پھر اپنے آپ کو بہتر اور اپنے آپ کو زیادہ بڑا اور مغرور بنا لینا، اور دنیا کے مال و دولت کو اللہ کی راضی ہونے کی نشانی سمجھ لینا کہ میرے اوپر اللہ بڑا راضی ہے، یا فلاں پر اللہ بڑا راضی ہے، یا ہماری زبان میں کہتے ہیں فلاں اللہ کی یاد میں ہے کہ اس کو اللہ نے یاد رکھا ہوا، بڑا مال و دولت ہے اس کے بعد۔ تو مال و دولت کے بعد جو ہے مغرور ہو جانا یا مال و دولت کو اللہ کی رضا کی نشانی سمجھ لینا، مال و دولت پر فخر کرنا یا مال و دولت کی لذت میں منہمک ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ مترفین کی نشانیاں ہیں۔ غریب لوگوں کو کوئی حیثیت نہ دینا، غریب لوگوں کو سطحی رائے والا سمجھ لینا، ان کی تو رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کم رائے والے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو غریب لوگوں کو سطحی رائے والا سمجھ لینا، ان کی تو کوئی رائے نہیں ہوتی، بس یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، یا ان کو ذلیل اور بے وقوف سمجھ لینا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو حساب و کتاب سے مستثنی اور بالا سمجھنا کہ ہمیں تو پوچھی نہیں ہوگی، اگر ہمیں یہاں اللہ نے مال و دولت دیا ہوا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، وہاں بھی ہمارے پاس مال و دولت ہوگا۔ مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل یا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے قرآن مجید میں موجود بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہاں مال ہے تو وہاں بھی مال ہوگا، اگر اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہوا ہے تو وہاں بھی ہمارے پاس ہی ہوگا۔ تو یہ جو حساب کتاب ہے یہ لوگوں کو انکار رسالت پر مجبور کر دیتا ہے، یا انکار رسالت پر جو ہے وہ اکساتا ہے کہ آپ رسالت کا انکار کریں۔ رسول کمزور ہیں، غریب ہیں، رسول کے پیروکار کمزور ہیں اور غریب ہیں، اور ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں، ہم مال و اسباب والے ہیں تو ہم ان کی بات کو کیوں مانیں، اور یہ رسول کے معاذ اللہ جھوٹے ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کے سچا ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال و دولت کے آنے کے بعد آدمی کے دل سخت ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کا احساس نہیں رہتا، بندہ بڑا سخت دل ہو جاتا ہے، شکی القلب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مال و دولت والوں نے کئی جھوٹی قدریں بنائی ہوئی ہیں، جی فلاں جرنل ہے، فلاں کرنل ہے، فلاں کے 2 بیٹے جرنل ہیں، فلاں کا جو ہے وہ بڑا، فلاں کے 2 بیٹے باہر ملک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بندے کے بڑا ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ اس سے راضی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کو کوئی آدمی ہے
تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ یہ جھوٹی قدریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، یا فلاں کے اتنے پلازے ہیں، فلاں کے اتنے پلاٹ ہیں، اتنی زمینیں ہیں، اتنا بڑا مالدار ہے، تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری قدروں کو جھوٹی قدریں بتاتا ہے، یہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی قدریں ہیں۔ قرآن مجید نے کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسے مترفین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا جواب ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے، اس کا شان نزول بھی اسی طرح ہے کہ روایات میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی دوسرے ملک میں تھے اور انہوں نے اپنے ساتھی کو، مکہ مکرمہ کے ساتھی نے ان کو لکھا کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو جو باہر تھا اس نے جواب میں لکھا کہ وہ اس کی جو بات ماننے والے لوگ ہیں اور وہ خود کیسا ہے، تو بتایا کہ غریب ہیں۔ تو وہ حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا کہ پہلی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سچے نبیوں کو اسی طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے کہ غریب لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور امیر اس کا راستہ روکنے شروع کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہے، انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے اور یہ وہی شخص تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جب ادھر ادھر باتیں ہوئیں تو ہرقل نے بھی پوچھا کہ ہمارے ملک میں کوئی شخص آیا ہوا ہے جو مکہ کا رہنے والا ہو، تو بتایا گیا کہ ایک تاجر آئے ہوئے ہیں۔ تو انہیں بلایا گیا، حضرت ابو سفیان وہاں تھے۔ جب حضرت ابو سفیان کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا تو ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے حضرت ابو سفیان، لیکن ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے؟ تو بولا جی۔ تو بولا اس کے پیروکار کیسے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے بتایا کہ سارے غریب اس کی بات مانتے ہیں، سارے غریب اس کے ساتھ ہیں، کمزور لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ کے سچے نبی کی نشانیاں یہی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں مترفین اور رؤساء، امراء اور مال و دولت والے، اور غرباء جو ہیں اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے آپ سے زیادہ ہیں۔ یہ بات اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم غلط ہوتے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ شرک کریں گے تو اللہ آپ کو عذاب دے گا، تو ہم پر عذاب آتا نا، ہم پر تو اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں۔ عذاب تو تم پر آیا ہوا کہ نہ تمہارے پاس کوئی کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ تمہاری بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو عذاب تو آپ لوگوں پر آیا ہوا ہے، جس عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عذاب آپ پر آیا ہوا، ہم پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بالکل نہیں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، یہ سمجھتے ہیں کہ مال و اولاد ہم انہیں دے کر ہم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ہم ان کو نوازنا چاہتے ہیں یا ہم ان کو انعام دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہو رہا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ ان کو حق کو سمجھنے اور حق کو ماننے اور حق کی طرف کان دھرنے سے روک رہا ہے، انہیں کفر پر مجبور کر رہا ہے یہ مال و دولت، اور یہی وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، یہ ان کو روک رہا ہے حق بات کو سننے اور حق بات کو سمجھنے سے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی میں نذیر یعنی رسول، الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا انا بما ارسلتم به کافرون، ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں
جو آپ لے کر آئے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے اعتبار سے تو ہم بڑے ہیں، ہم صاحب مال اور ہم صاحب اولاد ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔